بہت بہت شکریہ۔ ناول فنا کا 14واں باب پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے انگوٹھی۔ پگ پر ریحانہ کا پیر آتے ہی تبارک کے آدمیوں کے چہرے بگڑ گئے، اور یہ تکتے ہی گمنام اور دل آرام دونوں تبارک کے آدمیوں کے پاؤں میں گر گئے، جبکہ پگ پر پاؤں رکھے کھڑی ریحانہ اب کسی دیوی کی طرح تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے معاف کر دیں، اسے معاف کر دیں، ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے، نہیں جانتی کہ تبارک کے سب کتنے زریلے ہیں۔ ان آدمیوں کے پیروں میں گرتے ہی ریحانہ کے ماں باپ نے رونا شروع کر دیا تھا، مگر تھال والا نے ان کے رونے دھونے کا کچھ اثر نہ لیا، اور گمنام کو ایک ٹھوکر مار کر کہنے لگا، اوئے آج تک کسی نے تبارک کی موئی پیلی پر پاؤں نہیں دھرا کہ اس کی چڑی وس کا علاج حکیم لقمان کول بھی نہیں، اور آج تبارک کی عزت تمہاری تھی کے پیروں میں رول کھل گئی۔ اوئے کھول دو یہ پٹاری، اس کڑی کو اب زندہ رہنا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی تھال والا نے اپنی گردن پٹاری والا کی طرف پھیری، گمنام اور دل آرام دونوں چیخیں مارتے ہوئے پٹاری والا کے ساتھ لپٹ گئے۔ خدا کے لیے رحم کرو، خدا کے لیے۔ مگر پٹاری والا نے ان کی چیخوں سے بے نیاز ہو کر اپنی پٹاری کھول کر سانپ باہر نکال لیا، اور پھر عجیب سی نظروں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر اس نے وہ سانپ اسی کی گردن پر ڈسوا دیا۔ ایک دل دوست سی چیخ تھال والا کے منہ سے نکلی، وہ لہرا کر سین میں گر پڑا۔ تکتے ہی تکتے اس کی باچھوں سے ایک نیلی جاگ باہر نکل آئی، پھر اس کی منڈی ڈھلک گئی اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے ہی ساتھی کو مار دیا۔ ریحانہ کا لہجہ اس بار بہت متوحش تھا۔ گمنام اور دل آرام بھی پریشان سے ہو کر پٹاری والا کی طرف تکنے لگ گئے تھے۔ یہ صرف ساتھ آیا تھا ریحانہ، ساتھی نہیں تھا۔ پٹاری والا نے اپنی پگ اور نکلی مونچھیں اتارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چٹکی بجا دی، جسے سن کر اس کے اپنے 4-5 ساتھی اندر داخل ہو گئے، جنہیں تکتے ہی اس نے حکم دیا، اس کی لاش اٹھاؤ ہوئے اور تبارک کے کار بھیج دو، اور ہاں اسے کہنا عجائب کہتا ہے سب منہ پالنے لگ جاؤ تو یہ کبھی کبھی اپنے پرائے کا لحاظ بھول جاتے ہیں۔ یہاں عجائب کو اس روپ میں دیکھ کر ریحانہ اپنی ماں دل آرام کے ساتھ چمٹ گئی، جو گمنام کی طرح پہلے ہی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چانن بائی نے اپنے گھر کے سین میں پڑا پنگوڑا میں لیٹ کر ابھی اپنی آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اندر سے اس کی بیٹی ملکہ باہر نکل آئی۔ پھر چانن پر ایک نظر ڈال کر اس کو سویا ہوا سمجھ کر باہر دروازہ کی طرف چل پڑی، اور یہیں چانن بائی کی آنکھ کھل گئی۔ رک جا ملکہ۔ چانن کی آواز سن کر ملکہ رک گئی اور پیچھے مڑ کر اپنی ماں کی طرف تکنے لگی۔ اس کویلے ویلے جا کہاں رہی ہے؟ چانن نے پوچھا۔ کہیں نہیں ماں، وہ بس ذرا ادھر ہی ریحانہ کے گھر تک۔ ملکہ پیروں کی انگلیاں چلا کر بولی، سہیلی کے گھر کا بہانہ شریف گرو میں چلتا ہے، اور یہ چانن بائی کا گھر ہے، اپنی ماں سے سچ کیوں نہیں بول دیتی؟ چانن بائی نے اسے جھڑک کر کہا، ٹھیک ہے ماں، میں شوائل سے ملنے جا رہی ہوں۔ ملکہ نے اس پر سر اٹھا کر کہہ دیا۔ اس پر چانن بائی کچھ نرم پڑ گئی اور کہنے لگی، دیکھ پتر، کوئی اور لڑکا تک، پاویں وہ جوگی ہی ہو، گیانی دیانی ہو یا دانشور، پر عیاش ہو، روپیہ پیسہ پانی کی طرح روڑنے والا ہو۔ اس پر ملکہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، پر اس سے کیا ہوگا ماں، مجھے وہ روشنی تو نہیں ملے گی نا جو شمائل کے پاس ہے۔ اور پیسہ آپ ایک روشنی ہوتا ہے، للے چلے کلے کو بھی راستہ سجا دیتا ہے۔ سوچ پتر سوچ، زندگی اقوالے زرعی کے سہارے نہیں گزرتی۔ میں نے اس پر بھی سوچا ہے ماں، مگر جب میں اس سے ملتی ہوں نا تو میری ساری سوچوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ چانن بائی بھڑک اٹھی، ٹھیک ہے، اپنیاں مرضیاں کر، پھر مجھے نہ کہنا بھوک پانگڑے تاں عشق بنیرے۔ یہ سن کر ملکہ کچھ دیر کے لیے چپ کر گئی۔ تیری اس چپ کو میں پھر کیا سمجھوں ملکہ؟ چانن بائی نے اپنی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا، جو تیرا دل چاہے تو وہی سمجھ لے ماں۔ ملکہ نے پھر اپنی چپلوں میں پاؤں کی انگلیاں چلا کر کہا، ٹھیک۔ چانن بائی یہ کہہ کر اپنے پگوڑا سے اٹھ کر کھڑی ہوگی اور کہنے لگی، پھر تو میں یہی سمجھوں نا
تجھے شمائل سے محبت ہو گئی ہے؟ چانن بھائی نے اسے تیز نظروں سے گورا تو ملکہ منہ پھیر کر دوسری طرف تکنے لگی۔ ماں سے منہ نہ پھیر کڑے، مجھے سیدھی طرح دس، تیرے لیے ایک وہی سادھو سنت رہ گیا تھا؟ بستی کے ہور منڈے مر کھپ گئے تھے، بندہ کسی سیانے بندے کی انگلی پھڑ کے ٹوٹتا ہے۔ چانن بھائی کی بات سن کر ملکہ نے عجیب سی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، محبت پہ کچھ اختیار ہوتا تو میں بھی وہی کرتی مائے جو تو کہہ رہی ہے، پر تو نے یہ کیا کیا ہے؟ ایک جوگی کے لڑ لگ گئی ہے۔ چانن بھائی کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا گلا ہی گھونٹ دیتی۔ میں نے آپ کچھ نہیں کیا مائے، جو کیا ہے اس نگوڑ ماری محبت نے کیا ہے۔ اس نے آپ ہی ایک بندے کو میری اکھیوں کا تارا کر دیا اور کہا اب اکھ بن کے اس کے پیچھے ٹرتی رہ۔ ملکہ کی زبان سے یہ سننے کی دیر تھی کہ چانن بھائی دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی، ہائے ہائے بیڑا ترے تیری اس محبت کا، بندہ کوٹھے تو کچھ دیر کے لیے لگتا ہے پر محبت ساری عمر کے لیے کوٹھی لگا دیتی ہے۔ آپ چوکس رہیں سرکار، یہ تبارکہ عجائبہ بڑی ڈونگی چالیں چل رہی ہیں۔ جنگل میں سکندر کے ساتھ چلتا ہوا اس کا ایک آدمی کہہ رہا تھا، ہاں چالیں چل رہے ہیں، جب سکندر میدان میں نکلا نا تو یہ سارے پورس بن جائیں گے۔ سکندر نے سر جھٹک کر کہا ہی تھا کہ اس کا کوئی دوسرا کاما بول پڑا، اس عجائبے کا بھی کچھ کریں سرکار، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی دیہڑے ہمارے اتھوں آپ کوئی نہ گولی مروا دے۔ یہ سن کر سکندر ایک دم ٹھٹک کر رک گیا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے کاما پر اٹھ گیا۔ بکنا ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر کوئی اور کاما بول پڑا، اور ممکن ہے نا جی، وہ کسی دیہڑے آپ کے روپ میں آ جائے اور ہمیں حکم دے کہ یہ جعلی سکندر ہے، اسے گولی مار دو تو پھر جناب۔ اس بار سکندر کچھ سوچ پہ پڑ گیا اور اپنی منڈی ہلانے لگا، جس پر اس کا ایک اور کاما بول پڑا، ہم نے تو پھر ہیر اٹرنی کرنی اور آپ کو کھڑکار دینا ہے جناب۔ اس پر سکندر بڑا اونچا کہکا لگا کر ہنس پڑا، تمہارا کیا خیال ہے، وہ جب تمہیں گولی مارنے کا حکم دے گا تو میں بس چپ چپیتے گولی کھا کر مر جاؤں گا؟ نہیں 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 نہیں، اس سے پہلے ہی میں اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ یہاں اچانک اس کی نظر ایک انسانی کھوپڑی پر پڑ گئی، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اسے ٹھڈے مارنے لگ گیا اور کہنے لگا، اور پھر میں عجائب کی کھوپڑی کو ٹھڈے مار مار کر ساری شکلیں، سارے ڈیزائن اس کے دماغ سے نکال دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے کھوپڑی کو غصہ میں کھولتا ہوا آخری ٹھڈا مارا تو وہ کھوپڑی سیدھی جا کر درخت کے تنا پر سوچتا ہوا شمائل کے پیروں میں چلی گئی، جس نے اسے اٹھا کر اپنے کان سے لگا دیا، اور یہ تکتے ہی جاگیردار سکندر ہنس پڑا، اور اسے سٹ دے شمائل، اس نے تیرے کسی سوال کا جواب نہیں دینا۔ اس پر شمائل درخت کے تنا سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے دوبارہ کھوپڑی کو اپنے کان سے لگا دیا۔ یہ دیکھتے ہی سکندر پھر ہنس پڑا اور شمائل کا مذاق اڑا کر کہنے لگا، کیا کہتی ہے یہ کھوپڑی؟ کون تھا یہ؟ نام کیا تھا؟ کرتا کیا تھا؟ یہ سوال سن کر شمائل چند قدم اور اس کے قریب چلا آیا اور پھر کہنے لگا، تو پھر سن، یہ بھی جاگیردار تھا یہاں کا، سکندر نام تھا، اور کھوپڑیوں کو ٹھڈے مارا کرتا تھا۔ اس بار شمائل کا لہجہ اس قدر اٹل تھا کہ سکندر کے آدمیوں کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں اور سکندر خود بھی کانپ کر رہ گیا۔ گمنام اور دلارام ایک کمرہ میں ریحانہ کے سر پر کھڑے تھے۔ دلارام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جسے وہ بار بار ریحانہ کی طرف بڑھا رہی تھی، جو ایک چرپائی پر بیٹھی ہوئی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے نہیں پہننی، نہیں پہننی شوکتے کے نام کی انگوٹھی، ہٹ پرے کر، پھینک اسے۔ پھر اس نے خود ہی انگوٹھی اپنی ماں کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی۔ پاویں تو اسے سمندر میں سٹ دے ریحانہ، پر تیری شادی ہوگی تو صرف شوکتے سے۔ دلارام بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، اس کو چھیتی سے 2 کپڑوں میں ٹور دے ریحانہ کی ماں، ورنہ اس بستی کے جاگیردار اس کے ساتھ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گمنام نے کہا ہی تھا کہ دلارام نے ایک دموکا ریحانہ کی کمر پر رسید کیا اور کہنے لگی، کیوں اپنے ماؤ پیو کی جان کی دشمن بن گئی ہے ڈینے؟ اگے صرف تبارکے کی دشمنی ہمارے گل پڑی تھی، اب وچ عجائبہ بھی کت پڑا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو گمنام نے اپنی انگلی اس کی طرف اٹھائی اور کہنے لگا، جے اس گھر میں تو نے رہنا ہے ریحانہ تو پھر چپ چاپ اپنی ماں کی گل من لے، ورنہ۔ وہ اتنا کہہ کر رکا ہی تھا کہ ریحانہ بول پڑی، ورنہ؟ ورنہ کیا ابا؟ اس گھر سے نکال دو گے مجھے؟ اس پر دلارام اپنے سر پر 2 ہتھڑ مار کر کہنے لگی،
تو یہ شوق بھی پورا کر لے اپنا، 2 4 دن رہی نا کسی کے کار تو تیر کی طرح سدھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کمرہ سے باہر نکل گئے اور پیچھے ریحانہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رو پڑی۔ تبارک اپنے مخصوص آتش دان کے پاس چہرہ دیوار کی طرف کیے کھڑا تھا۔ اچانک اس کا خاص الخاص آدمی ڈنگی آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تبارک بازو آتش دان پر ٹکا کر ہاتھ منہ پر رکھ کر کسی ڈونگی سوچ میں گم تھا۔ اب کیا سوچتے ہیں سرکار؟ موت ڈل گئی، پگ رول گئی، کہانی کھل گئی۔ اس کی آواز سن کر تبارک چونک اٹھا اور پھر پیچھے مڑ کر کہنے لگا، ہوئے ڈنگی، سوچنا تو پڑتا ہے نا سونیا، سوچنا تو پڑتا ہے۔ اس پر ڈنگی کہنے لگا، ریحانہ اور عجائب دونوں کو مار دیں سرکار، آپ کی تھوڑی بےزتی نہیں ہوئی؟ پوری بستی میں آپ کا ہاسا بنا ہوا ہے۔ اب مجھے کچھ سوچن دے ڈنگی، سوچن دے۔ تبارک نے پھر اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میری مننے تو اب کوئی ای اجا سب عجائب کی طرح روانہ کرے سرکار، جسے تکتے ہی پہلے اس کا ہاسا نکل جائے تو پھر سا۔ یہ سننا تھا، تبارک کے منہ سے ایک طویل کہکا نکل گیا۔ اوئے ڈنگی، دنیا میں کوئی ای اجا سب بھی ہے جس کی شکل تک کے پہلے ہاسا نکل جائے پھر سا؟ اوئے تو بھی پولا بادشاہ ہے۔ پر میں ایسا سب کئی باری دیکھ چکا ہوں سرکار۔ تبارک کا کہکا ختم ہوا تو ڈنگی پھر بول پڑا، پر وہ کہاں ہوئے؟ تبارک اس بار چونک اٹھا تھا۔ آستین میں سرکار، کچھ لوگ اسے کچھا نہ سپ بھی کہتے ہیں، ڈنگی نے کہیں دور دیکھتے ہوئے کہا۔ جنگل میں نہر کے کنارہ پر درخت کے اسی گرا ہوا تنا پر ملکہ آج بڑے ہی رومانوی انداز میں شمائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، آج ایک غلط دس سونیا۔ اس پر شمائل نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ وہ آپ ہی بول پڑی، میں کنی کچھ سوڑی ہوں شمائل؟ اس سوال پر شمائل ہنس پڑا اور ملکہ کا منہ بن گیا۔ لے دس، یہ کوئی ہاسے والی گل کی ہے میں نے؟ اب کی بار شمائل کچھ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، خالی چہروں پر رکھی ہوئی رشتوں کی بنیاد بڑی بے بنیاد ہوتی ہے ملکہ۔ چہرے تو صرف پچھاڑ کے لیے ہوتے ہیں، محض انہیں تک کے کسی کے خوبصورت یا بدصورت ہونے کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ پر مجھے تو بہت سونا لگتا ہے، تیری اکھیاں ایسی ہیں جیسے تو جاگے میں کوئی خواب تک رہا ہو۔ ملکہ نے فوراً ہی اپنے دل کی بات کہہ دی اور مڑ کر اس کے چہرہ کی طرف تکنے لگی، مگر شمائل اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے ملکہ کی اس بات پر کوئی ہوں ہاں بھی نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر ملکہ پھر کہنے لگی، تک شمائل، میں نہیں کہتی خاموشی اور تنہائی کوئی بری چیز ہے، پر کوئی اپنی ساری حیاتی وگدے جھرنوں، اڑتے پرندوں اور بارش بھرے جنگلوں میں نہیں بتا سکتا۔ یہاں اس کی بات سن کر شمائل نے تحسین بھری اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنی ہی بات کی لہک میں کہے جا رہی تھی، انسان صرف اپنے جے کسی دوجے انسان کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ بہتا چر ہیولوں، سایوں اور پریوں سے ہم کلام نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سنتے ہی شمائل جیسے قائل سا ہو کر کہنے لگا، نا تو چاہتی کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ تو اپنا گھر کیوں نہیں بسا لیتا؟ میں تیرے ساتھ شہر چلنے کو تیار ہوں، وہاں جا کے دونوں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر بناتے ہیں، جس میں کچھ کہتے کہتے وہ خود ہی رک گئی اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تو نے تو کہا تھا تو ایسی پڑھی لکھی نہیں، پھر ایسی باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ شمائل مسکرایا۔ اس پر ملکہ خوشی سے جھوم کر کہنے لگی، تو تجھے میری باتوں پر یقین آ گیا؟ ہائے، یہ کیسی خوشی کی خبر ہے! اتنا سننا تھا، سنجیدگی کی طے شمائل کے چہرہ پر طاری ہوگی اور وہ کہنے لگا، سیانے کہتے ہیں عورت کی باتوں پر یقین لکھ واری بھی آ جائے پر اس کے کہنے پر قدم ایک واری بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ سن کر ملکہ کا چہرہ ایک بار پھر تاریک پڑ گیا۔ بہت بہت شکریہ۔